اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں ناظرین، چاہے آپ آج رات کو پڑھیں، کل رات کو پڑھیں، پرسوں رات کو پڑھیں، جب آپ کو وقت ملے رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے ناظرین۔ صرف ایک مرتبہ کسی بھی رات کو آپ یہ عمل پڑھ کر سو جائے۔ آپ کسی بھی رات یہ عمل پڑھ کر سو سکتے ہو، کوئی یہ نہیں کہ اس عمل کے لیے کوئی مخصوص رات ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 30 سیکنڈ کا یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے کر لینا ہے ناظرین۔ اپنی زندگی کے آپ نے صرف 30 سیکنڈ نکال لینے ہیں۔ اگر آپ کو فوری طور پر دولت نہ ملی تو میری گردن کاٹ لینا، اتنی بڑی گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں۔ جو میرے دکھی بھائی بہن ہے، جو پریشان حال ہے، ان کے لیے ناظرین یہ تحفہ ہے۔ جو پریشانیوں میں ہے وہ یہ وظیفہ ایک مرتبہ لازمی پڑھ لے۔ مقدر اگر ایک رات میں نہ بدل جائے تو میرا گریبان پکڑ لینا، اتنا مجرب وظیفہ ہے ناظرین۔ یہ الفاظ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ بڑی ہی محنت سے میں آپ لوگوں کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے میرے بھائیوں۔ نصیبوں کو بدلنے والا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، قسمت کو بدلنے والا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک رات میں اگر آپ نے معجزات دیکھنے ہیں، زندگی بدلنی ہے، تو آج رات، کل رات، پرسوں رات، صرف ایک رات کا عمل ہے ناظرین۔ کسی بھی رات آپ کو وقت ملے، یہ نہیں کہ آپ کو کسی بھی مخصوص رات کا انتظار کرنا ہے کہ فی الحال کوئی مخصوص رات آئے گی، لیلۃ القدر کی رات آنی ہے، یا اس طرح کوئی خاص رات ہے جس کی فضیلت اور برکت الگ ہے تو اس میں یہ عمل کرنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ نے آج رات کو کرنا ہے، آپ کر سکتے ہو، کل کرنا ہے آپ کر سکتے ہو، کوئی اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو میرے بھائی میری بہنیں، اگر اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہو تو رات میں آپ جب فارغ ہو جائے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ جب چاہے پھر آپ سو جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ کرنے کے فوراً بعد پھر آپ نے سو جانا ہے، جب آپ کا دل کرے۔ لیکن یہ رات کا عمل ہے، رات کا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف 30 سیکنڈ آپ نے اپنی زندگی کے نکالنے ہیں۔ 30 سیکنڈ ہی آپ کے لگیں گے نا، کوئی میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ آپ کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرے، کوئی دولت لگا لے اپنی۔ ناظرین صرف 30 سیکنڈ تو آپ لوگوں کا وقت جو ہے آپ وہ دے سکتے ہیں نا اس وظیفے کو کرنے میں۔ یہ ناظرین ایک بڑا ہی آزمودہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا ہی بابرکت عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی کسی قسم کی آپ کو اپنی حاجت ہے، آپ اس کی نیت نہ بھی کرو تو غیبی دولت کا یہ وظیفہ ہے ناظرین، غیبی رزق کا یہ وظیفہ ہے، غیب سے پیسوں کو حاصل کرنے کا یہ مجرب عمل ہے، یہ آزمودہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ آزمودہ عمل ہے۔ اور ناظرین یہ میں آپ کو اجازت دے کر بتاؤں گا۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ ایک تو آپ لوگ اپنا اور اپنی والدہ محترمہ کا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ لے تاکہ آپ کو وظیفے کی اجازت دی جا سکے۔ اگر آپ کی والدہ کا نام آپ لکھنا نہیں چاہتے تو آپ صرف اپنا نام لکھے، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں نیچے کمنٹس میں۔ اور ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ 2 شرائط ہے اس عمل کی اجازت کے لیے۔ ایک تو ناظرین آپ نے کمنٹس میں اپنا نام لکھنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک اسی لیے دیکھنا ہے کہ ایک تو ناظرین آپ کو عمل کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور دوسرا وہ آپ کو اجازت مل جائے۔ اب عمل کو سمجھ لے، بڑی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ناظرین یہ وظائف لانے میں، تو جب وظائف آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں، وظیفہ بتائے، دعا کرے، واٹس اپ کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہی یہ ویڈیوز ہم بناتے ہیں۔ آپ لوگ پریشان ہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جو وظیفہ جس ترتیب سے بتایا جاتا ہے اجازت لے کر، اور اپنا جو ہے اپنے دلوں میں جو وسوسے رکھتے ہیں وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی طور پر پڑھنا ہے، کیونکہ آپ میں سے کئی لوگوں کے کمنٹس آتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی میں ان وظائف سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے، تو پھر وظیفہ تو ان کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین یہ ہم آپ کو اللہ کے کلام سے بتا رہے ہیں،
آپ اللہ کے کلام پر شک نہ کریں، یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے ناظرین۔ اللہ کے کلام پر یقین رکھ کر اس عمل کو کر لے، دعا مانگ لے۔ اگر رب آپ کی جھولیاں نہ بھرے پھر آ کر آپ میری گردن کاٹ لینا ناظرین، مجھے گریبان سے پکڑ لینا ناظرین، چاہے تو مجھے گولی مار دینا ناظرین۔ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آپ کو کھلی اجازت ہے، لیکن وظیفہ آپ نے ناظرین اجازت لینے کے بعد آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے شک و شبات میں مبتلا ہو جانا ہے کہ کیا یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ اللہ کا کلام آپ کو بتایا جا رہا ہے ناظرین، مخصوص طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، دعا مانگنی ہے، آپ کی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرط ہے ناظرین، آپ نے اپنے دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے ہیں۔ وظیفہ جب اثر کرتا ہے، جب آپ لوگوں کو جب وظیفہ آپ کرنے لگے تو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظائف پڑھیں۔ میری ایک بہن ہے، انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس کے حالات اتنے کمزور تھے، لیکن اس نے یقین کامل کے ساتھ جب وظائف پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے وظائف کے وسیلے سے، وظائف کی برکت سے اس کی زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دی، اتنا رزق اس کو اللہ نے نواز دیا کہ آج وہ بہن کروڑوں میں کھا رہی ہے، کما رہی ہے۔ آج وہ گھر بیٹھے بیٹھے اس کے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں جہاں سے اس کو رینٹ آ رہا ہے ناظرین۔ اور میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، اپنا ذاتی تجربہ آپ کو میں بتاؤں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا آپ لوگوں سے؟ آپ لوگ کوئی مجھے پیسے دو گے، میرے قبر میں آپ لوگ کام آؤ گے میرے لیے۔ میں اپنی زندگی میں جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں، وظائف سے میرے ایسے ایسے مسائل حل ہوئے ہیں ناظرین کہ میں جو ہے وہ کتنی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں پڑا ہوں تو وظائف سے میری وہ مشکل حل ہوئی ہے ناظرین۔ تو ناظرین یہ اس میں آپ نے کوئی شک نہیں کرنا کہ وظائف سے جو ہے کام نہیں ہوتے، وظائف سے ضرور کام ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ تو لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وظیفہ نہیں پڑھتے، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ناظرین کہ ایک طرف آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہو، دوسری طرف آپ گناہ کر رہے ہوتے ہو، تو اس طرح بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اور نمازوں کی پابندی کوشش کریں ناظرین، یہ آپ لوگ یقین کامل آپ یہ اپنے دل میں بٹھا دے کہ نماز جو ہے وہ آپ لوگ 5 وقت کی لازمی پڑھیں، اور ہر روز استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی تسبیح روزانہ پڑھا کرے، چاہے کسی دن وظیفہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ استغفر اللہ کی یہ تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اور یہ مجرب عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے کسی پاک صاف جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اور آپ لوگ یہ عمل جب کرنے لگے تو آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا اس عمل کے بارے میں، نہ ہی عمل کے دوران کسی کو بتانا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ عمل ختم ہو تو کسی کو بتائے کہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ اور عمل جب تک آپ کر رہے ہو تو خاموشی سے کرے، کسی سے آپ نے بات چیت نہیں کرنی، کوشش کرے کہ کسی کی طرف دیکھے بھی نہ۔ اور اس وقت یہ عمل کرے جب آپ سب کاموں سے فارغ ہو جائے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، سکون اور آرام سے بیٹھ کر میرے بھائی میری بہنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھے، اور ایک ہی مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو ناظرین۔ ایک مرتبہ کم سے کم پڑھنا ہے، اس سے زیادہ جتنا آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت ہے ناظرین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر جتنی مرتبہ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا تھا اتنی ہی مرتبہ آپ نے درود شریف پھر سے پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے ناظرین 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ سجدے میں چلے جائے آپ نے اپنے دل میں اللہ سے اپنی جو دعا ہے مانگنی ہے۔ اللہ پاک تو دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ پاک سے جب آپ مانگنے لگے تو کوئی شرط نہیں کہ آپ نے منہ سے بولنا ہے، آپ دل کی دھڑکن میں دل کی ایک کیفیت بنا لے کہ یا اللہ مجھے آپ سے مدد چاہیے، مجھے آپ کی شدید ضرورت ہے، اے میرے اللہ، اے میرے مالک میری مدد فرما، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں لاچار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے میرے اللہ مجھے آپ یہ چیز